اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آج ہم سورہ النساء آیت نمبر 39 اور 40 سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سابقہ جو آیتیں گزری ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا نا وہ یہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یا تو بخل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بخل کی بات کرتے ہیں۔ اس میں ہماری تفصیل گزر چکی کہ اس سے مراد صرف پیسہ نہیں ہے، اس سے مراد ہر وہ صلاحیت ہے جو اللہ نے کسی پر کرم کیا، اسے وہ صلاحیت دی اور اس نے وہ صلاحیت وہ دین کے لیے کام کر سکتا تھا، اللہ کی رضا کے لیے کام کر سکتا تھا، لیکن اس نے وہ کام نہیں کیا، یا اس نے حقیقت کو چھپایا، یا اس نے اللہ کے راستے میں جو بھی معاملات ہوں معلومات ہوں اس کو چھپایا، یا اللہ کے قرب میں جانے کے ذرائع کو وہ جانتا تھا اور اس نے چھپایا۔ تمام تر چیزیں اس میں شامل ہیں کہ ایسا شخص بخیل ہے، جسے دینا چاہیے تھا اس نے نہیں دیا۔ دوسری چیز پھر ارشاد فرمائی تھی کہ کچھ لوگ ہیں جو بخیل نہیں ہیں، خرچ تو کرتے ہیں، لیکن خرچ کرنے میں بھی وہ لوگ دکھاوا کرتے ہیں، کام کر کے بھی خالی رہتے ہیں، مقصد اللہ کی رضا سے محروم رہتے ہیں۔ یہ بھی بد نصیب لوگ ہیں۔ وہ بھی بد نصیب ہیں جنہوں نے خرچ نہیں کیا، اور وہ بھی بد نصیب ہیں کہ خرچ کر کے بھی رب کی رضا نہ مل سکی، وہ بھی بد نصیب ہیں۔ اسی کے آگے اب فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، لوگوں کو ہے کیا؟ فرمایا کیا ہو جاتا، یا لوگوں کو کیا ہے، یا لوگوں کا کیا نقصان ہوتا ہے کس بات میں؟ فرمایا کہ لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر یہ سچے دل سے اللہ کو مان لیں اور آخرت کو مان لیں۔ کیا نقصان ہے؟ اگر یہ سچے دل سے اللہ کو مانے اور آخرت کو مانے تو انہی کا فائدہ ہے، نقصان تو نہیں۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی رضا نہیں چاہتے۔ اس سے مراد وہ یہود ہیں جن کو اللہ نے پورا علم دیا، پھر بھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا ان کو کیا ہے، کیوں یہ اللہ کو نہیں مانتے یا آخرت کو نہیں مانتے؟ ان کو ایمان لانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انہی کو تو یہ سعادت دی تھی کہ انہی کے پاس سارا علم تھا، ساری معلومات ان کو تھی۔ دوسری چیز اس سے یہ بھی ہے، وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ جب تم خرچ کر ہی رہے ہو تو تمہارا کیا نقصان ہے کہ تم اللہ کی رضا چاہو؟ جب خرچ ہی کرنا ہے تو لوگوں کے لیے کیوں کرتے ہو؟ اجر لوگوں نے تو دینا نہیں، اجر دے گا رب۔ جس نے اجر دینا، جس نے بدلہ دینا، اس کے لیے کیوں نہیں کرتے ہو؟ اسی کے لیے کرو گے تو ہی تو فائدہ ہے۔ سچے دل سے اللہ کے لیے کرو، سچے دل سے اپنی آخرت بنانے کے لیے کرو، کیا نقصان ہے تمہارا؟ یہاں یہ چیز یعنی ارشاد فرمائی، اور فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرو جو اللہ نے اپنی یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا سے تمہیں رزق دیا ہے، یعنی اللہ نے عطا فرمایا ہے جو رزق، اسے چاہیے کہ تم لوگ اللہ کی رضا کے لیے اسے خرچ بھی کرو۔ تو یہاں یہ چیز ارشاد فرمائی کہ کام تو کر رہے ہو لیکن چاہیے یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ جو خرچ نہیں کرتے ان کے لیے یہ تلقین کہ وہ خرچ کریں جو اللہ نے ان کو عطا کیا، اور جو علم کو چھپاتے ہیں، کچھ چیزوں کو چھپاتے ہیں، ان کے لیے یہ کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں کے ذریعے سے دین کو ترویج میں مدد دیں، دین کی خدمت کریں تاکہ وہ بھی اللہ کی رضا کو حاصل کر سکیں۔ اس کے آگے فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ وہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے ان سارے معاملات میں، یعنی کہ وہ تو جانتا ہے، وہ خبردار ہے، وہ علیم ہے، علم رکھتا ہے کہ کون کس نیت کے ساتھ کون سا کام کر رہا ہے۔
خرچ کر کے لوگوں میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں لوگ کہیں گے بہت بڑا سخی ہے یا بہت بڑا عالم ہے یا یہ بڑا مانا جانے والا بندہ ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں تھی، اللہ کو تو پتہ ہے، اور جب اللہ کو اس بات کی خبر ہے اجر تو اسی نے دینا ہے، تو جب اجر اللہ نے دینا ہے کسی اور کے لیے کام کر کے اپنے آخرت کو بھی اپنے مال کو بھی اور اس وقت کو بھی تباہ کیوں کرنا، ضائع کیوں کرنا؟ اور فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اور بے شک اللہ تعالی لا یظلم کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، مثقال ذرہ ایک ذرے کے برابر بھی نہیں۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے کوئی زیادتی کی ہے، اللہ نے کوئی ظلم کیا ہے۔ اس کی تفصیل ہماری پہلے بھی درسوں میں تفصیل گزر چکی، لیکن اس میں سمجھنے کے لیے اتنا کہ عمومی طور پر کچھ ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جنہوں نے کوئی غلطی کی۔ اب اگر کسی نے ان کو کہا کہ یہ دیکھیں آپ نے غلطی کی، تو کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں بھائی ہم تو کرنے والے نہیں تھے، جو ہمارے نصیب میں لکھا تھا وہی ہوا، یا جو تقدیر تھی وہی ہوئی۔ تو اگر کوئی گناہ کر کے اسے تقدیر پر، اسے لکھے پر محمول کرنا کہ نہیں یہ تو تھا، تو یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اللہ نے انسان کو بنایا ہے اپنا نائب، اور واحد یہ انسان ہے جس کو اللہ نے دیا ہے اختیار۔ اگر انسان جس طرح سے اختیار دیا گیا ہے، صحیح اور غلط کا راستہ بتایا گیا ہے، اس کے مطابق کرے عمل، تو انسان بہت بڑی چیز ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر ہے بھی صحیح کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے فرمایا کہ تمام تر مخلوق میں سے سب سے حسین ترین جو مقام ہے نا اس پہ انسان فائز ہے۔ لیکن یہ انسان، یہی قرآن دوسری جگہ فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، یہی انسان ہے جو خسارے کے اندر ہے۔ تو وجہ یہی ہے، انسان اپنے مقام انسانیت پر تب رہتا ہے جب اللہ کے دیے اس اختیار کو اللہ کی رضا کے مطابق لگاتا ہے۔ اگر اس اختیار کو غلط استعمال کر کے الزام یہ دے کہ مجھے تو رب نے لکھا یہی تھا، تو یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ تعالی ہمیشہ فضل کرتا ہے، کرم کرتا ہے، رحم فرماتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ آئے حساب کی بات پہ تو کسی میں دم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حساب میں برابر اتر سکے، کیونکہ اس کی بھی بہت ساری مثالیں، اور اسی آیت میں بھی اللہ نے فرمایا، آگے فرمایا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَقُوا حَسَنَةً، ہاں تم جب کوئی بھی چھوٹی سی نیکی کرتے ہو، حسنتاً کوئی ایک نیکی کرتے ہو، کوئی اچھا عمل کرتے ہو، فرمایا یضاعفھا، اللہ اسے اضافہ کرتا ہے۔ اور کئی مقامات پہ اور اس طرح کے مختلف مفاہیم اس کے ہیں بھی صحیح، احادیث میں بھی بہت سارے اس کے واقعات ہیں، اگر ملا کر اس کا مفہوم بیان کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں دیتا ہے۔ نیکی ایک ہوتی ہے، 10 نیکیوں کا اجر اللہ دیتا ہے، اور صرف 10 نہیں، کہیں 70 ہوتے ہیں، کہیں 700 ہوتے ہیں، اور یہاں بھی ہے کہ واللہ یضاعف من یشاء، اللہ تو اس سے بھی اضافہ کرتا ہے جب جب وہ چاہتا ہے، جس جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اضافے کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک کا ایک ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اضافہ کرتا ہے، فرمایا وَإِن تَقُوا حَسَنَةً، جب تم کوئی نیکی کرتے ہو یضاعفھا، اللہ اسے اضافہ کرتا ہے، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، بلکہ اللہ تو تمہیں عطا کرتا ہے اپنی طرف سے اجر، کام ہوتا ہی نہیں تمہارا اجر نہیں بنتا، تمہاری وہ نیکی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اللہ اپنی طرف سے تمہیں اجر دیتا ہے۔ اور اگر مختلف اس کے واقعات دیکھے جائیں، روایتوں کے مفہوم نکالے جائیں، آتا ہے انسان جب کسی نیکی کی نیت کرتا ہے کہ میں یہ نیکی کروں گا، اللہ فرماتا ہے لکھ دو،
نیکی نہیں کی، نیت کر لی، فرمایا لکھ دو۔ اور جب کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے نہیں ابھی نہ لکھو، کیوں؟ میرا بندہ ہے بدل جائے۔ جب وہ کرنے لگتا ہے تب بھی نہ لکھو، شاید رک جائے۔ جب وہ کر رہا ہوتا ہے تب بھی نہ لکھو، شاید توبہ کر لے، شاید چھوڑ دے۔ جب کر چکا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے چل ایک گناہ لکھو، 10 نہ لکھنا۔ جب نیکی کرتا ہے اللہ کہتا ہے کہ اس کے 10 لکھو۔ یہاں یہ بھی آتا ہے کہ فقط 10 نیکیاں لکھی نہیں جاتی بلکہ 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ایک گناہ کرتا ہے ایک لکھا جائے، ایک نیکی کرتا ہے 10 لکھی بھی جاتی ہیں اور مٹائے بھی جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، حساب بندہ دے گا کہاں سے؟ اس کا حساب نہیں دے سکتے۔ اور کوئی بھی برائی، کوئی بھی غلطی اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتا کہ انسان کی تو مرضی ہے نہیں، انسان تو جو کرتا ہے وہ اللہ ہی کی مرضی سے کرتا ہے۔ تو میں نے جو گناہ کیا وہ اللہ کی مرضی سے کیا۔ اللہ تعالیٰ اگر اسی طرح سے ہر بندے کو اپنا بالکل پابند کر دے تو کافروں کو جہنم میں ڈالے کیوں؟ اللہ نے یہی چیز تو ارشاد فرمائی، راستہ اللہ نے دکھایا، انسان کو اپنا نائب بنایا۔ نائب کا مطلب یہ ہے کہ اختیار تیرا ہے لیکن مالک میں ہوں، حساب لوں گا۔ اختیار دے دیا، حساب مجھے چاہیے۔ اور یہی وہ حساب ہے جب انسان آخرت میں جاتا ہے۔ پھر بھی اللہ کا یہ کرم ہے، اللہ اس وقت میں بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے اللہ کہے گا کہ بس اتنے لوگ چلے جاؤ، جنت میں چلے جاؤ۔ وہ جنت میں چلے جائیں گے، کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے بہانے بنائے جائیں گے کہ ٹھیک ہے تم گنہگار تھے، تمہارا بیٹا نیک تھا، چل بیٹے کی وجہ سے تم بھی جاؤ۔ تم گنہگار ہو، تمہارا والد نیک تھا، چل والد کی وجہ سے تم بھی جاؤ۔ کتنے کتنے ایسے لوگ ہوں گے۔ یہاں تک آتا ہے اگر ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو اللہ کی رضا کے لیے خالی پانی بھی پلایا ہوگا نا، بعض اوقات ایسا بھی آئے گا کہ اللہ کہے گا تم نے پانی پلایا تھا چل تو بھی جنت میں جا۔ اتنا کرم اللہ کا۔ اور یہاں ایسے بھی کچھ روایتیں ملتی ہیں کہ 2 شخص ہوں گے، اللہ کہے گا ان کا فیصلہ ہو چکا، ان کو جہنم میں ڈال دو۔ دونوں کو فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف۔ ایک شخص دوڑتا ہوا جا رہا ہوگا، ایک شخص بار بار رکے گا پیچھے دیکھے گا، بار بار رکے گا پیچھے دیکھے گا۔ اللہ دونوں کو واپس بلائے گا اور کہے گا کہ کیا ہوا؟ ایک دوڑے جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ؟ بولا کہ تجھے تو جہنم کا حکم ہوا تو دوڑے جا رہا ہے۔ دوسرے کو یہ کہ جب فیصلہ ہو گیا، حساب ہو گیا، سارے معاملات ہو گئے، تیرا فائنل ہو گیا تو پھر تو پیچھے مڑ کے کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو کیوں نہیں جا رہا ادھر؟ تو ایک کہے گا یا اللہ دنیا میں نے جتنی بھی زندگی گزاری تیرا کوئی کام نہیں مانا، تیری کوئی بات نہیں مانی، آج اسی لیے جا رہا ہوں، آج آخری بات ہے کیونکہ اب تو جہنم جانا ہی ہے، یہ آخری بات ہے، یہی تو اپنی مرضی سے مان لوں، کیا پتہ اس ایک کی وجہ سے تو بخش دے۔ ایک اور دوسرے کو پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا یا اللہ تو نے تو کہا تھا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، چاہے کچھ بھی ہو جائے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو یا اللہ مجھے آج بھی چاہے تو نے فیصلہ کر دیا کہ جہنم میں جاؤ لیکن پھر بھی میں مایوس نہیں ہوں، پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہوں، کیا پتہ جہنم میں جاتے جاتے تو مجھے واپس بلا لے۔ تو اللہ فرمائے گا جاؤ ان دونوں کو جنت میں بھیج دو، دونوں کی مغفرت کر دے گا۔ یہ ہے بہانے جو اللہ تعالیٰ ان بہانوں سے انسان کی مغفرت کرے گا۔ اور انسان یہ کہے کہ میں نے گناہ کیا تو اللہ کی مرضی سے کیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو بہانے بنا رہے ہیں مغفرت کے اور انسان بہانے بنا رہے ہیں اللہ پر الزام لگانے کے۔ تو یہ کتنی غلط بات ہے، ایسا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس چیز کا لحاظ ہر بندے کو رکھنا چاہیے، گناہوں سے بچیں۔ اور اگر کوئی گناہ ہو جائے انسان کی اپنی کوتاہی ہے، انسان مانے کہ میری کوتاہی ہے، یا اللہ میں نہیں کروں گا، یہ نہ کرے کہ سر چڑھ کے بولے کہ یہ تو اللہ کی مرضی سے میں نے کیا۔ اگر اس طرح سے انسان جب نڈر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بعض اوقات توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے، انسان سے سمجھ چھین لیتا ہے، حق بات سمجھنے کی قوت کو چھین لیتا ہے، پھر انسان مقام انسانیت سے گر کر وہ پھر لفی خسر کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ ایسا انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر
اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں، جو عنایتیں اپنے پیارے اور محبوب لوگوں پر ہیں، جو اللہ کے مغفرت یافتہ اور نیک اور اولیاء اعظام ہیں، اللہ ان کی برکتوں سے، ان پر اللہ کی جو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، ان رحمتوں کے صدقے سے اللہ ہمارا بھی بیڑا پار فرمائے، ہمیں ان کی نسبتوں سے لگائے رکھے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلیں گے نا، پھر ہماری کوتاہیاں، ہماری خطائیں اللہ معاف کر دے گا، ہم نڈر نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ جن کے پیچھے چلیں گے وہ لوگ نڈر نہیں ہیں، وہ ڈرنے والے لوگ ہیں، اور جب ڈرنے والے کے پیچھے ہم چلیں گے تو انہی کے ڈر کا صدقہ انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے، برکت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔